عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن، امام ضامن ہے، اگر بھی وضو نماز پڑھائے تو تمام مقتدیوں کا ذمہ دار ہے. والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن امین ہے وقت کا، اگر وہ وقت سے پہلے اذان دے اس نے جھوٹ بولا کہ وقت داخل. اللہم ارشد الائمہ، یا اللہ ہدایت فرماؤ ائمہ کرام کو. واغفر للمؤذنین، یا اللہ مؤذنین کی گناہ معاف فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان دے گی 7 سال تک بنیت ثواب، اس کے لیے نجات حاصل ہوگی آگ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جب رب خوش ہوتا ہے من رائی غنب، اس چرواہی سے جو بکری چراتا ہے، فی راس شجیۃ للجبل، پہاڑ کی چوٹی میں، یؤذن بالصلاۃ، نماز کے لیے اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میری بندی کو آگا یہ اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یخاف منی، مجھ سے ڈرتا ہے، قد غفرت لعبدی، میں نے اپنی بندی کی مغفرت کی اور میں اس کو داخل کروں گا جنت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ، 3 آدمی قیامت کے دن علی کسوان المسک، مشک اور عنبر کی پہاڑیوں میں سیر کرتے ہوں گے. ایک وہ بندہ، ایک وہ غلام جو حق اللہ کا بھی ادا کرے اور اپنے قوم کا حق بھی ادا کرے. دوسرا وہ آدمی جو امام بنے قوم کا، وہم بہ راضون، اور قوم اس پر خوش ہو. تیسرا وہ آدمی ینادی بالصلاۃ، جو اذان دے 5 نمازوں کا ہر دن اور رات. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن یغفر، دعا مانگتا ہے اس کے لیے ہر وہ چیز مداسوں کی جہاں تک اس کی آواز کی لمبائی ہے، اور گواہی دے گا اس کے لیے ہر رتب یا اس کے لیے مومن ہے. وشاہد الصلاۃ یکتب له، اور جو آدمی نماز با جماعت میں حاضری دے گا اس کے لیے لکھی جائے گی 25 گنا زیادہ ثواب، اور اس کے لیے معاف کیا جائیں گے وہ صغائر جو 2 نمازوں میں. عن عثمان بن ابی العاص قال قلت یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی، مجھے میری قوم کا امام بناؤ. فرمائے چلو انت امامہم، آج کے بعد تو امام ہے. وقت بیاضتے ہیں، لیکن خیال رکھو ان کی ضعیف ترین کا، یعنی نماز مختصر پڑھو. واتخذ مؤذنا، اور ایک مؤذن رکھو کہ وہ وصول نہ کرے اپنے اذان پر اجرا، تنخواہ. عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنی، سکھایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقول، یہ بات کہ میں پڑھوں اذان مغرب کے وقت اللہم ھذا اقبال اللیل، یا اللہ یہ تیری رات کی آمد ہے، وادبار نہارک، اور نکل جانا ہے تیری دن کا، واصوات دعائک، اور یا اللہ یہ آذانیں ہے تیری طرف بلانے والوں کا، میری مغفرت فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلالا اخذ فی الاقامت، کہ بلال نے تکبیر شروع کی. فلما ان قال قد قامت الصلاۃ، حضور نے فرمایا اقامها اللہ وادامها اللہ، اور باقی اقامت میں کنحو حدیث عمر فی الاذان، یعنی مکبر جو کلمات کہے سامع وہی کلمات کہے. ہاں جب وہ قد قامت الصلاۃ کہے تو یہ کہے اقامها اللہ وادامها اللہ، اللہ قیامت تک اس کو قائم و دائم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتانی، 2 چیزیں لا تردان، وہ مسترد نہیں ہوتی، یا قلما تردان، بہت کم مسترد ہوتی ہے. ایک دعا اذان کے وقت، اور ایک دعا عند البعث، جہاد میں، حین یلہم بعضهم بعضا، جب بعض کی گوشت کھا رہے ہوں. عن جابر قال سمعت النبی علیہ السلام یقول ان شیطان جب اذان سنتا ہے نماز کا تو بھاگ جاتا ہے، حتیٰ کہ مدینہ سے دوڑ کر مکان روحا میں پہنچتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ روحا مدینہ سے 36 میل دور ہے. انی لعند معاویہ، میں امیر معاویہ کے پاس تھا. اذ اذن مؤذنہ، اس کی مؤذن نے اذان دی تو معاویہ نے وہی کلمات دہرائے جو مؤذن دہراتا تھا، حتیٰ کہ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، تو امیر معاویہ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر جب کہا حی علی الفلاح تو امیر معاویہ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم.
وقال بعد ذلك او امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہی کلمات کہی جو مؤذن کہتا تھا. پھر فرمایا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے یہ فرمایا کہ مؤذن کی تمام کلمات دوہرا لو سوا حی علی الصلاۃ الفلاح کی، اس وقت لا حول پڑھو. عن ابی ہریرہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے ساتھ تھے. فقام بلال ینادی، تو بلال کھڑا ہوا اذان دینے کے لیے. جب خاموش ہوا حضور نے فرمایا من قال مثل هذا، جو مؤذن جیسے اذان پڑھے گا اچھا یقیناً ایمان کے ساتھ دخل الجنہ. کان نبی علیہ السلام اذا سمع المؤذن یتشہد، جب مؤذن اذان دیتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا تو حضور فرماتے تھے انا. یہ جب حضور کا وضو نہیں تھا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے، انا. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اذن، جو اذان دے گا 12 سال اس کے لیے جنت واجب ہوگی اور لکھی جائے گی اس کے لیے بتعظیمہ فی کل یوم، ہر دن کے اذان کے ساتھ 60 نہیں کیا اور ہر اقامت کے بدلے 30 نہیں کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا ینادی بلیل، تہجد کی اذان ہے یا نہیں؟ تو داؤد ظاہری کے نزدیک تہجد کے لیے اذان ہے، ائمہ اربعہ کے نزدیک تہجد کی اذان نہیں ہے. داؤد ظاہری اس باب کے روایات سے استدلال کرتے ہیں کہ بلال سحری کے وقت اذان دیتے تھے اور ابن ام مکتوم صبح کی نماز کے لیے. معلومہ بلال کی اذان تہجد کے لیے. ائمہ اربعہ جواب دیتے ہیں یہ تہجد کے لیے نہیں ہے. تہجد تو سال بھر ہر رات میں پڑھی جاتی ہے اور یہ اذان صرف رمضان کی رات میں دی جاتی ہے لوگوں کو سحری کے لیے اٹھانے کے لیے کہ اٹھو سحری کھاؤ. حضور نے فرمایا بلال اذان دیتا ہے رات کے وقت فکلوا واشربوا، کھاؤ پیو سحری، حتی ینادی ابن ام مکتوم. ابن ام مکتوب ایک آدمی تھا نبینا، وہ اذان نہیں دیتا تھا حتیٰ کہ صحابہ کی طرف سے کہا جاتا تھا اسباقہ، تم نے صبح کی اذان دو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعکم، نہ منع کری تم کو سحری کھانے سے اذان بلال کا، اور نہ وہ فجر المستطیل. فجر مستطیل یہ ہے کہ مشرق سے اوپر کی طرف آئے، اچھا جی، اور نہ فجر مستطیل. اچھا ولیکن الفجر المستطیل، جو عرض فلک میں اس طرف ہوں سفیدی، وہ صبح صادق ہے. اتیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے پاس گیا، انا میں و ابن عمی لی، اور میرا چچا زاد بھائی. فرمایا اذا سافرتما، جب تم سفر کرتے ہو اذان دو اور تکبیر پڑھو اور امام بنی تمہاری دونوں میں اکبرکما، جو بڑا ہو. قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو، تم نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، اور جب نماز کا وقت آئے تو اذان دے تمہارے لیے ایک اور امام بنی تمہارا بڑا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قفل، حضور جب واپس لوٹے غزوہ خیبر سے، سارا لیلتن، رات بھر سفر کرتے رہے، حتی اذا ادرکہ القرا، جب آپ پر نیند غالب آ گئی، نعرس، آپ اتر گئے سونے کے لیے، اور بلال کو کہا اکلا لنا، چوکیداری کرو ہمارے لیے آج رات، صبح کی نماز کے لیے اٹھاؤ. تو بلال تہجد پڑھتا رہا، ما قدر لہو، جتنا نفل ان کے لیے مقرر تھا خدا کے علم میں، اور سو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام. فلما تقارب الفجر، جب صبح صادق نکلنے کے قریب ہوا تو ٹھیک لگایا بلال نے تجاوا کو اور فجر کی طرح منہ کیا موجہ الفجر. وغلبت بلالا عیناہ، غالب آئے بلال پر اس کی آنکھیں اور وہ ٹھیک لگایا ہوا تھا تجاوے کی طرف. پس بیدار نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ بلال نہ کوئی صحابی، حتی ضربتہم الشمس، حتی کہ سورج کی کرن ان پر پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہم استيقاظا، سب سے پہلے بیدار ہو گئے. وفزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. فرمایا اے بلال، فقال بلال نے کہا اخذ بنفسی، میری روح قبض کی تھی اس خدا نے جس نے تیری روح قبض کی. حضور نے فرمایا اقتدوا، یہاں سے کوچ کرو. فاقتدوا رواحلهم، چلایا انہوں نے اپنی سواریوں کو. پھر حضور نے دور جا کر وضو فرمایا اور بلال کو حکم دیا
فاقام الصلاۃ، اس نے تکبیر پڑھی، حضور نے صبح کی نماز پڑھائی، جب نماز پوری کی فرمائے جو بھول جائے نماز کو فلیصلیھا اذا ذکرھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ، نماز اس وقت پڑھو لذکری کہ میں تمہیں یاد آ جاؤں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو فلا تقوموا، تم صف میں کھڑے نہ ہو حتی ترونی، حتیٰ کہ مجھے گھر سے نکلتی ہوئی دیکھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑے ہونے کو کھڑی ہو فلا تأتوها تسعون، نماز میں نہ آؤ دوڑتی ہوئی، وأتوها تمشون، تم آؤ اس حالت میں علیکم السکینہ، فما ادرکتم، جو مقدار امام کے ساتھ پا لیا، وصلوا وہ پڑھو، وما فاتکم، جو فوت ہو جائے، فاتموا اس کو پورا کرو۔ عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سو گئے لیلتن ایک رات بطریق مکہ، اور وکیل بنائے بلال کو ان یوقظہم کہ ہمیں بیدار کو صلاۃ فجر کے لیے، پس سو گیا بلال، وقد ورقدوا، صحابہ بھی سو گئے حتیٰ کہ بیدار ہو گئے، اور طلوع ہو چکا تھا شمس، پس بیدار ہو گئی قوم اور ڈر گئی، فامرہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یرکبوا، سوار ہو جاؤ اور نکل جاؤ اس وادی سے، فرمائے اس وادی میں شیطان ہے، سب سوار ہو گئے حتیٰ کہ اس وادی سے نکلے، پھر امر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتر جاؤ اور وضو کرو، اور امر کیا بلال کو کہ نماز اذان دو نماز کا اور تکبیر پڑھو، حضور نے نماز پڑھائی لوگوں کو، پھر لوگوں کی طرح منہ مبارک کیا، وقد رأى من فزائهم، حضور نے دیکھا صحابہ کا خوف، فرمایا اے لوگو، اللہ نے ہمارے ارواح کو قبض کیا، اگر چاہتا تو اس کو لوٹاتا ہمارے پاس، فی حین، اس وقت، غیر ھذا، اس سے پہلے، فاذا رقد احدکم، جب سو جاتا ہے تمہارا نماز سے یا بھول جاتا ہے اور پھر گھبرا جاتا ہے نماز کے لیے، تو وہ نماز پڑھے کما کان یصلیھا فی وقتھا۔ پھر دیکھا حضور نے ابو بکر صدیق کو، فرمایا ابو بکر سنو، شیطان بلال کے پاس آیا، بلال نماز پڑھ رہا تھا تو شیطان نے بلال کو لیٹا دیا، ثم لم یزل، پھر ہمیشہ یادی ہو، اس کے کان پر تھپ کیا دیتا تھا، ایسا کما یبتا الصبی، جس طرح بچے کو ماں تھپکیاں دیتے ہیں کان پر، حتیٰ کہ بلال سو گیا۔ پھر حضور نے بلایا بلال کو، کہا کیا ہوا؟ تو بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خبر دے دی جو حضور نے ابو بکر کو دی۔ ابو بکر نے کہا اشہد انک رسول اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان، دو نیکیاں، معلقتان، لٹکتی ہوں گی مؤذنین کی آناق میں، للمسلمین، ایک صیامہم، کیونکہ سحری کے لیے مؤذن اٹھاتا ہے تو ان کے روزے مؤذن کی گردن میں ہوں گے، وصلاتہم، کیونکہ ان کی نمازوں کا اذان وہ دیتا ہے۔